بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تو رحمان خان اور آپ کو اے آر خان آفیشیل کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، تحریک انصاف کی قیادت کو عمران خان سے علیحدگی اختیار کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کیا -1 ہوگا، مائنس تحریک انصاف ہوگی، یا پھر -all ہوگا؟ مستقبل کا سیاسی فارمولہ ہوگا کیا؟ کیا عمران خان کو مائنس کیا جا سکتا ہے؟ کیا تحریک انصاف کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ آخر اسٹیبلشمنٹ کو خوف عمران سے کیسے نکالا جائے؟ عمران فوبیا کا علاج ہے کیا؟ کیا آج پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پر، پاکستان کی فوج پر سوشل میڈیا استعمال کرنے پر پابندی عائد ہونی چاہیے، تاکہ انہیں عمران خان کی وجہ سے جو ذہنی امراض لاحق ہیں ان کا علاج کیا جا سکے؟ آج کے اس ویلاگ میں ان چند بنیادی نکات پر ہم بات کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس وقت حکومتی وزراء ایک نیا فارمولہ پیش کر رہے ہیں تحریک انصاف کی قیادت کے لیے۔ اس فارمولے کے مطابق تحریک انصاف کی قیادت سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو عمران خان سے علیحدہ کر لیں، بالکل اسی طریقے سے علیحدہ کر لیں جس طریقے سے ایم کیو ایم نے اپنے آپ کو الطاف حسین سے علیحدہ کیا تھا۔ اب جو فارمولہ اسٹیبلشمنٹ نے الطاف حسین کے اوپر لگایا تھا، اسی فارمولے کو عمران خان کے اوپر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مگر سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا عمران خان اور الطاف حسین کا کوئی کمپیریزن کیا جا سکتا ہے؟ کیا ایم کیو ایم کی سیاست کو تحریک انصاف کی سیاست کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے؟ کیا ماضی کی اسٹیبلشمنٹ اور آج کی اسٹیبلشمنٹ میں اتنی طاقت اور سخت ہے کہ جس طریقے سے ایم کیو ایم کو ڈیل کیا گیا اسی طریقے سے تحریک انصاف کو بھی ہینڈل کیا جائے؟ اب یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ پچھلے 2.5 سال سے اس ملک میں مائنس عمران خان فارمولہ نافذ کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر حربہ مائنس عمران خان کو پلس عمران خان میں کنورٹ کر رہا ہے۔ پہلے رجیم چینج آپریشن کیا، عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اقتدار سے ہٹایا، پھر اس کے بعد عمران خان کے خلاف مقدمات بنائے، عمران خان کو گرفتار کیا، اور اس گرفتاری کے بعد تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کیا۔ 9 مئی ہوا، اس 9 مئی کی آڑ کے بعد ہم نے دیکھا کہ انتخابات سے پہلے تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا، لیول پلینگ فیلڈ چھین لی گئی، الیکشن کیمپین نہیں چل سکتی، عمران خان کی تصویر نہیں لگ سکتی، کوئی امیدوار اپنے ووٹر سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ مگر ان تمام رکاوٹوں کے باوجود 8 فروری 2024 کے الیکشن نے عمران خان کو پلس کر دیا، اور مائنس کی جتنی بھی اسٹریٹجیز تھیں وہ ساری کی ساری ناکام ہو گئی۔ اب یہ تمام تر پروسیس اسٹیبلشمنٹ نے مکمل کیا، مگر اس کے باوجود بھی عمران خان حقیقت ہے، ایک ریالٹی ہے۔ اب اس ریالٹی کا کرنا کیا ہے؟ اقتدار میں آنے کے بعد ایک صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت بن گئی، اور 100 کے قریب ایم این ایز، پھر اس کے بعد سینیٹرز، ایم پی ایز، ایک بڑی تعداد ایوان میں پہنچ گئی۔ مگر اب ایک جوڈیشل انجینئرنگ کی گئی اور لوگوں کو نہل کیا گیا۔ 9 مئی کے مقدمات میں نشستیں چھینی گئیں، لوگوں پر مقدمات قائم کیے گئے۔ اس کے باوجود بھی عمران خان کو زیر نہیں کر سکے، قابو نہیں کر سکے، تو اب بات کی جا رہی ہے پاکستان میں کہ گورنر راج لگا دیا جائے خیبر پختونخوا میں، اور اس گورنر راج کو بیڈ گورننس کی آڑ میں، سیکیورٹی ایشوز کی آڑ میں جواز بنا کر اس گورنر راج کو لگانے کا مطالبہ کیا گیا۔
اب کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف کو اشتعال دلائیں، سڑکوں پہ لائیں، کریک ڈاؤن کریں، ایک اور 9 مئی 2 ہو، مگر یہ ساری کی ساری اسٹریٹجیز عمران خان کو مائنس نہیں کر سکی، تحریک انصاف کو مائنس نہیں کر سکی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب سارے حربے اسٹیبلشمنٹ نے استعمال کر لیے، پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کھل کر خود سامنے آ گئی اور خود پارٹی بن کے سامنے آ گئی، اور اسٹیبلشمنٹ نے وہ کہا جو عطا تارڑ کے منہ سے کہا جاتا تو مناسب ہوتا، شہباز شریف کو تنقید کرتے تو مناسب ہوتی، مگر لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کا ایک معتبر ترین ادارہ وہ ایک ذاتی اناد اور ایک ذاتی دشمنی پر اتر گیا، اور چند لوگوں کی جنگ نے پورے ادارے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ عمران خان ورسس جنرل عاصم منیر، یہ جو لڑائی ہے، اس سے سب سے زیادہ نقصان پاکستان کی فوج کو ہوا ہے، اس کے امیج کو ہوا ہے۔ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی بن گئی، اور علن اعلان اب عمران خان کو ذہنی مریض کہا جا رہا ہے، نارکسسٹ کہا جا رہا ہے، سیکورٹی تھریٹ قرار دیا جا رہا ہے عمران خان کو، اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اب اس کے جواب میں بھی تحریک انصاف نے بھی عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا، جلسے ولسے کیے ہیں۔ پرابلم کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ اس وقت تنگ ہے سوشل میڈیا کے محاذ پر۔ اسٹیبلشمنٹ نے پارلیمنٹ فتح کر لی، اسٹیبلشمنٹ نے جوڈیشری کو فتح کر لیا، ایک گراؤنڈ ایسی ہے جو اب تک فتح نہیں ہو سکی، اور وہ گراؤنڈ ہے سوشل میڈیا کی گراؤنڈ۔ اس گراؤنڈ کو فتح کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ طاقت کا استعمال کر رہی۔ ہم نے دیکھا کہ ایک طویل عرصہ پاکستان میں ایکس پر پابندی عائد کی گئی کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہے۔ ایک طویل عرصے تک پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کے ساتھ چھڑا چھاڑی کا سلسلہ جاری رہا، اس کی سپیڈ کو سلو کیا گیا، فائر وال نصب کی گئی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں صحافیوں کو بھی مہمان بنایا گیا۔ مگر اس سب کے باوجود عمران خان کی پاپولیرٹی میں کمی نہیں ہو رہی، اور ان کی غیر مقبولیت وہ قابو میں نہیں آ رہی کہ اس کو کوئی نئی زندگی اور کوئی توانائی مل سکے۔ اب اس وقت پاکستان، اندازہ لگائیے کہ دنیا کی بہترین آرمی جس نے بھارت کو شکست دی ہے، اس کا سب سے بڑا چیلنج ایک قیدی ہے۔ وہ ایک قیدی کو فکس کرنے کے لیے پوری پاکستان کی فوج کا دماغ، ذہن، سوچ، صلاحیت، طاقت، سب کچھ ایک پارٹی، ایک شخص کو فکس کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ جو فوج پوری دنیا کو ہینڈل کر رہی ہے، اس سے قیدی نہیں سنبھالا جا رہا، اور قیدی کے پیادے نہیں سنبھالے جا رہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ اس فوج کو مودی سے خطرہ نہیں ہے، اس فوج کو خطرہ ہے شہزاد اکبر سے، جو یوٹیوبر ہے، تحریک انصاف کے ساتھ اس کا تعلق ہے، عادل راجہ کے ساتھ اس فوج کو خطرہ ہے، صابر شاکر سے اس فوج کو خطرہ ہے، عمران ریاض سے اس فوج کو خطرہ ہے۔ وہ تمام یوٹیوبرز، وہ تمام ٹک ٹاکرز، وہ سوشل میڈیا کے لوگ جو حقیقت پر، افسانوں پر، خواہش پر، اور مطلب آپ جو بھی اس پہ تنقید کرنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ مجھے ویسے ذاتی طور پہ ان میں سے ایک بھی نہیں پسند، نہ میں کسی کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ چند ڈالرز کمانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اور پاکستان کی فوج کو بقول ان کے بدنام کر رہے ہیں۔ اب فوج کو وہ بدنام کر رہے ہیں، اور منی بدنام ہو رہی ہے۔ وہ بدنام کر رہے ہیں اور فوج بدنام ہو رہی ہے، بھائی انہیں کرنے دیں، آپ ہوتے کیوں ہیں بدنام؟ وہ چھیڑتے ہیں اور آپ چھڑتے ہیں، وہ چڑھاتے ہیں اور آپ چڑھتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا آپ نے اپنا جو ریموٹ ہے وہ آپ نے ایک غیر سنجیدہ چند لوگوں کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ یعنی اب یہ کہا جا رہا ہے چونکہ یہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ پاکستان کی فوج کے خلاف بات کرتے ہیں، عاصم منیر کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اب یہ بھی اچھا ہے نا کہ آپ عاصم منیر صاحب کے اوپر بات کریں تو وہ پاکستان کی فوج کے خلاف بات کنسیڈر ہوگی، پاکستان کی فوج کے اوپر بات کریں گے تو وہ عاصم منیر پہ حملہ ہوگا۔ یعنی یہ بھی ایک اچھا ہے، ایک ڈیفنس بن گیا ہے کہ فوج کے پیچھے چھپ جاؤ، اور اپنے آپ کو اس فوجی کور کے پیچھے چھپ جاؤ،
اور یہ کہو کہ عوام کو اور جوانوں کو اور فوج کو لڑانے کی، فساد پھیلانے کی، تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، یہ بھی ایک بیانیہ ہے، آپ اختلاف کریں، آپ کی رائے ہے، مگر یہ بھی ایک اسٹریٹجی کے طور پر اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ تو اب پاکستانی قوم کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ سوشل میڈیا بن گیا، یہ ویلاگر بن گئے جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، بقول فوج کے جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے؟ اتنی سنجیدگی کا عالم ہے کہ محسن نقوی لندن پہنچ گئے ہیں 2 یوٹیوبرز کو پاکستان لانے کے لیے تاکہ انہیں نشان عبرت بنایا جائے۔ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے بارے میں کبھی مذاق اڑاتے تھے، یہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے، یہ کی بورڈ واریئرز ہیں، یہ زمین پہ نہیں ہے، یہ خیالی دنیا میں ہے، یہ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آج اسی سوشل میڈیا پارٹی نے ان کی ناک میں دم کیا، انہیں ڈپریشن کا شکار ہوگی یہ فوج، یہ اس عمران فوبیا میں ڈوب گئے ہیں یہ لوگ۔ تو وہ سوشل میڈیا کی اتنی طاقت اور اتنی اسٹرینتھ آ گئی۔ میرا یہ خیال ہے اب یہاں پر اب ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ یار یہ جو ٹک ٹاکرز ہیں، یہ جو یوٹیوبرز ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ یہ 100 ہوں گے، 200 ہوں گے؟ اب یہ 150-200 لوگ جو پاکستان کی فوج کو آپ کہہ رہے ہیں تضحیق کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے یہ تنقید کر رہے ہیں، چلیں تنقید تضحیق دونوں کو ایک ہی سمجھ لیں آپ، مگر کیا 200 لوگوں کی تضحیق اور تنقید کی سزا پورے پاکستان کو دی جا سکتی ہے؟ پورے پاکستان کو پولیٹیکلی انسٹیبل کیا جا سکتا ہے؟ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جس نے 2 کروڑ سے زائد ووٹ لیے ہیں، ان چند یوٹیوبرز کی خاطر ان کو قابو کرنے کے لیے آپ ان 2 کروڑ ووٹرز کو غدار بنا دیں گے، ان 2 کروڑ ووٹرز کو سسٹم سے آپ باہر نکال دیں گے؟ تو ان چند یوٹیوبرز کی سزا پوری تحریک انصاف کو کیوں ملے، پی ٹی آئی کے ووٹرز کو کیوں ملے؟ اور پھر یہ جو مائنس کا فارمولا ہے اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان آؤٹ آف سلیبس آ گیا، اسٹیبلشمنٹ کا اس سے پہلا پالا پڑا بے نظیر سے، پالا پڑا آصف علی زرداری سے، پالا پڑا نواز شریف سے۔ عمران خان آؤٹ آف سلیبس آ گئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ نے 70 سال کے اندر کوئی نئی چیز نہیں سیکھی، کوئی نیا میتھڈ نہیں سیکھا۔ انہوں نے جو فارمولا بے نظیر پر لگایا، زرداری پر لگایا، نواز شریف پر لگایا، آج وہی فارمولا وہ عمران خان کے اوپر لگا رہے ہیں۔ مگر عمران خان نئے دور کا سیاستدان ہے، عمران خان ان سے ڈیفرنٹ ہے، وہ ڈیل میں نہیں گیا، اس نے کمپرومائز نہیں کیا، اس نے جیل کاٹی، اس نے کوئی رعایت نہیں مانگی، وہ جھکا نہیں ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کے پوری دنیا میں جنزی انقلاب آ رہا ہے، اور یہ جو جنزی جنریشن ہے یہ انٹرنیٹ جنریشن ہے، یہ ڈیجیٹل جنریشن ہے۔ ایک طرف نعرے آپ لگا رہے ہیں 5th جنریشن وار فیئر کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے، اس طریقے سے مقابلہ کریں گے آپ 5th جنریشن وار فیئر کا کہ ایک پارٹی کو بین کر دیں گے کہ آپ سے یوٹیوبر کنٹرول نہیں ہو رہے، آپ سے ٹک ٹاکر کنٹرول نہیں ہو رہے، یہ آپ کی سائبر سیکیورٹی ڈومین ہے۔ اور یہ جو سیکیورٹی تھریٹ ہے اس کی ڈیفینیشن کے اوپر بھی غور کیجئے کہ پاکستان کا اتنا بڑا ادارہ وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ اس ملک کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے عمران خان سے۔ اس ملک کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو پاکستان کو جو خطرہ ہے، یعنی پاکستان کو اس ملک میں شریف اور زرداری خاندان کی لوٹ مار سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس ملک میں بیڈ گورننس سے اس ملک کی سیکیورٹی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، مہنگائی سے، بے روزگاری سے، غربت سے، جہالت سے، یہ جتنے موضوعات ہیں جو دنیا بھر میں سیکیورٹی انڈیکیٹرز کنسیڈر ہوتے ہیں کسی بھی ملک کی طاقت کے لیے، اس کے وقار کے لیے، اس کی سالمیت کے لیے، یہ سارے کے سارے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہیں۔ مگر اگر کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہے تو وہ ایک قیدی ہے جو 2 سال سے ان کی قید کے اندر ہے۔ اب وہ بتایا جا رہا ہے جناب پی ٹی آئی کی رجسٹریشن، وہ بیرسٹر گوہر کو چیئرمین ماننے سے انکار کر دیا الیکشن کمیشن نے۔ شریف خاندان اتوار والے دن بیٹھک لگا رہا ہے کہ یار عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی میں ہم نے کیا کرنا ہے، اور پی ٹی آئی کا مستقبل وہ شریف خاندان اور زرداری اور عاصم منیر صاحب طے کر رہے ہیں۔
مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ، ہر دور کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ذوالفقار علی بھٹو کو مائنس نہیں کر سکے. پھانسی دینے کے باوجود آپ ذوالفقار علی بھٹو کو مائنس نہیں کر سکے. آپ بے نظیر کو شہید کر کے، قتل کر کے آپ بے نظیر کو مائنس نہیں کر سکے. پیپلز پارٹی کو آپ مائنس نہیں کر سکے. آپ نواز شریف کو 3 مرتبہ اقتدار سے ہٹانے کے بعد، جیلوں میں ڈالنے کے بعد آپ اسے مائنس نہیں کر سکے. یہ جتنے میں نے نام لیے سارے متنازع، سارے ان کی اخلاقی ساکھ کیا ہے میں اس پہ بحث نہیں کرتا، مگر عمران خان ایک نیشنل ہیرو، ایک ایسا شخص جس نے مطلب پرائم منسٹر کا عہدہ دیکھ لیا، ورلڈ کپ لے آیا، نمل، شوکت خانم، بے شمار اس قسم کے پروجیکٹس، آپ اسے مائنس کرنے کی بات کر رہے ہیں. مائنس عوام کرتی ہے. عمران خان کو عمران خان کے علاوہ کوئی اور دفن نہیں کر سکتا، کوئی اور مائنس نہیں کر سکتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اب پوری فوج پر، اگر پوری فوج نہیں تو کم سے کم جو ٹاپ ٹیئر ہے ہمارا جرنیلوں کا، اگر ان کے سوشل میڈیا دیکھنے پر پابندی لگا دے تو شاید یہ جو خوف عمران ہے اس میں کوئی کمی آ جائے. یہ جو عمران فوبیا ہے، یہ شاید اگر یہ پابندی لگا دی جائے، کسی طریقے سے کوئی ایسا ایجاد کر لیا جائے حل کہ یہ جتنے پی ٹی آئی کے ٹک ٹاکر، یوٹیوبر، وی لاگر ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کی ٹک ٹاکس، یوٹیوبس، ان کے جو سارا کانٹینٹ ہے، یہ ان جرنیلوں کے کانوں اور آنکھوں تک نہیں پہنچے گا تو شاید پورے ملک کے اندر ایک امن آ جائے. یہ جو انتقام کی آگ اب لگی ہوئی ہے، بدلے کی آگ ہے، دشمنی کی آگ ہے، یہ شاید تھوڑی سی سٹیبل ہو جائے. تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے 5th جنریشن وارفیئر کا مقابلہ اگر اسی طریقے سے کرنا ہے جیسے آپ کر رہے ہیں، پھر تو فاتح پڑی جا سکتی ہے. حل صرف ایک ہے کہ سوشل میڈیا پر پابندی لگائی جائے ان جرنیلوں کے استعمال کرنے پر. جس دن یہ سوشل میڈیا دیکھنے سے، چھوڑنے سے اور اس کو لفٹ کرانے سے ہٹ گئے تو اس دن پاکستان میں عمران خان نیریٹو، یہ سارے ایشوز نہیں ہوں گے. لوگوں کے جینوئن ایشوز ان کو دکھائی بھی دیں گے، سنائی بھی دیں گے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.